الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر کا نام رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو شخص رجب کا ایک روزہ رکھے گا اسے اللہ تعالیٰ اس نہر سے پانی پلائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک محل ہے جس میں صرف رجب کے روزہ دار ہی جا سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے بعد ماہ رجب و شعبان کے علاوہ اور کسی مہینے کے کثرت سے روزے نہیں رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حرمت والے مہینوں میں جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے 3 روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 9 سال کی عبادت لکھ دیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب توبہ استغفار کا مہینہ ہے، شعبان المعظم محبت کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک تقرب کا مہینہ ہے۔ رجب حرمت کا مہینہ ہے، شعبان خدمت کا اور رمضان المبارک نعمت کا مہینہ ہے۔ ایک اور موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب عبادت کا مہینہ ہے، شعبان المعظم زہد و ریاضت کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک زیادت کا مہینہ ہے۔ رجب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں ڈبل کر دیتے ہیں، شعبان المعظم میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ مٹا دیتے ہیں اور رمضان المبارک میں کرامات و درجات کا انتظار کیا جاتا ہے۔ رجب نیکیوں میں سبقت کرنے والوں کو، شعبان درمیانے مومنوں اور رمضان المبارک گناہ گاروں کا مہینہ ہے۔ ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب ترک آفات کے لیے، شعبان المعظم عبادات کے لیے اور رمضان المبارک کرامات کے لیے ہے، لہٰذا جو شخص آفات ترک نہ کرے، اطاعت و عبادت پر عمل نہ کرے اور کرامات کا انتظار نہ کرے، وہ اہل باطل میں سے ہے۔ نیز فرمایا، رجب فصل بونے کا مہینہ ہے، شعبان المعظم پانی دینے کا اور رمضان المبارک کھیتی کاشت کرنے کا مہینہ ہے۔ بعض سالے لوگوں کا کہنا ہے کہ سال ایک درخت کی طرح ہے، رجب اس درخت میں پتے پھوٹنے کا زمانہ ہے، شعبان المعظم اس میں پھل لانے کا زمانہ ہے اور رمضان المبارک پھلوں کے تیار ہو جانے کا زمانہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ماہ رجب میں بالخصوص اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہوتی ہے، شعبان المعظم میں شفاعت قبول ہوتی ہے، رمضان المبارک میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رجب میں روزے رکھا کرو، کیونکہ روزے رکھنا اللہ سے معافی مانگنے کے مترادف ہے۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے رجب کا ایک نفلی روزہ رکھا، گویا اس نے 1000 سال کے روزے رکھ لیے اور 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب پا لیا۔ جو کوئی اس میں کچھ صدقہ کرے گا، گویا وہ 1000 دینار صدقہ کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے ہر بال کے عوض اس کی 1000 برائیاں مٹا دیتے ہیں اور 1000 درجات بلند فرما دیتے ہیں اور 1000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اس کے لیے رجب کے ہر روزے اور ہر صدقے کے عوض 1000 حج
اور 1000 عمریں لکھ لیتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں 1000 گھر، 1000 محلات اور 1000 حجرات تیار کر دیے جاتے ہیں، اور ہر حجرے میں 1000 خیمے ہوں گے، اور ہر خیمے میں 1000 حوریں ہوں گی جن کی چمک دمک سورج سے بھی 1000 گنا زیادہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رجب المرجب کے زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انعامات کے ہم حقدار بن سکیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔